بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام اور ترکی میں زلزلہ آیا جس سے بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ایسی آفات و بلیات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عظیم عمل آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے عظیم مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ دعا گو ہیں کہ خالق کائنات بحق کے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہم سب کی اور تمام مومنین و مومنات کی دعاؤں کو قبول فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات و بلیات سے ہم محفوظ فرمائے، ہمارے کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو پروردگار دور فرمائے، ہمارے وقت کے امام ولی العصر امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو امام کے دیدار کا شرف نصیب فرمائے، اور ماہ رجب کی برکات سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں، مرتے دم تک زلزلے، بجلی اور ہر قسم کی آفات سے یہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ سورہ زلزال کے پڑھنے میں تنگی محسوس نہ کرو، کیونکہ جو شخص اسے نوافل میں پڑھے تو حق تعالیٰ اس کو زلزلے سے نقصان نہ پہنچنے دے گا، اور وہ مرتے دم تک زلزلے، بجلی اور ہر قسم کی آفات سے بچا رہے گا۔ نیز اس شخص کی موت کے وقت ایک خوش جمال فرشتہ اس کے پاس آئے گا جو اس کے سرانے بیٹھے گا اور ملک الموت سے کہے گا، اے ملک الموت، اللہ کے اس دوست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں سے پردے ہٹائے جائیں گے اور وہ جنت میں اپنی منزلوں کو دیکھ لے گا۔ پھر بڑی سہولت کے ساتھ اس کی روح قبض کی جائے گی، 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے اور اسے سیدھا جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھیں کتنا عظیم عمل ہے۔ کرنا اتنا ہے کہ نوافل میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ موبائل سے دیکھ کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں تو چھٹے امام فرما رہے ہیں مرتے دم تک آپ زلزلے سے بھی، بجلی سے بھی، ہر قسم کی آفات سے بھی محفوظ رہیں گے، یہاں تک کہ جنت بھی مل رہی ہے۔ 70,000 فرشتے بھی اس کے جنازے میں ہوں گے، اور دیکھیں روح جو ہے وہ اتنی آرام کے ساتھ، اتنی پرسکون حالت میں اس کی قبض کی جائے گی۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں ائمہ کے ان فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔